نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر ایک بے قدر چیز کو، یعنی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ منی کا ایک قطرہ ہے، تو وہ بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، کالا یا گھورا، خوبصورت یا بدصورت بنانا، یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے، یعنی یہ ساری ڈیوٹی فرشتے کی ہے۔ چونکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کے اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ جو فرشتہ ہوتا ہے کہ جو روح پھونکتا ہے، تقدیر لکھتا ہے، بچے کی شکل بناتا ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، یعنی وہ جو رحم میں وہ رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر وہ خون کے لوتھڑے میں ہو جاتا ہے، اور فرمایا پھر وہ گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جب وہ گوشت کی بوٹی اندر بن جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ فرشتے کو اللہ رب العالمین 4 چیزوں کا حکم اس کو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل لکھو، نمبر 2 اس کا رزق، اور نمبر 3 اس کے دنیا میں رہنے کی مدت، اور نمبر 4 اس کے بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جس رزق کے لیے بندہ مارا پھرتا ہے، لیکن وہ تو اس کے پیدا ہونے سے، اس کی روح سے بھی پہلے اس کے مقدر کا لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کوشش کرے، دنیا میں آیا ہے رزق کے لیے، کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ رزق کے پیچھے وہ ساری عبادات کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکام کی نافرمانی کرے اور اس دین کو سمجھے نہیں اور اس قرآن سے، اس حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کرے۔ تو یہ آیت سے پتہ چلا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے 2 طرح کی آیتیں نازل کی ہیں۔ نمبر 1 محکم آیات کہا جاتا ہے، نمبر 2 متشابہ۔ یہ 2 قسم کی آیتیں قرآن حکیم میں نازل ہوئیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ محکم اسے کہتے ہیں کہ جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اسے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رب کا کیا فرمان ہے۔ دوسری آیات جن کو مفسرین کہتے ہیں وہ متشابہ ہیں، وہ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جن کے ظاہری معنی بھی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے
کہ ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں سنا، الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتی ہیں، ان کے معنی ہم نہیں جانتے اور ان کے ظاہری معنی بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین اس کو معنی کو جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم کے قرآن حکیم میں وہ لفظ استعمال ہوئے کہ جس کی مراد وہ بھی اللہ رب العالمین ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن حکیم میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ید یعنی ہاتھ، وجہ چہرے کی والی آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان کے ظاہری معنی تو معلوم صرف ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے حقیقی معنی میں کئی مراد اس کے احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ کی مراد ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ رب العالمین ان معنی کا علم عطا فرمائے۔ پہلی قسم جو محکم ہے، علماء فرماتے ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، احکام شرعیہ جو نکلتے ہیں وہ انہی احکام محکم آیات سے نکالے جاتے ہیں، اور انہی سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو یہ محکم آیات سے حلال و احکام حرام کے احکام نکالے جاتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ الذین فی قلوبہم زیغ، قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ بد مذہب لوگوں کا ہے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور وہ متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں کہ جو کہ صریح گمراہی ہے، اور بعض صورتوں میں علماء کہتے ہیں وہ کفر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ وہ ہیں مومنوں کا گروہ ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ متشابہ آیات کے معانی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ان مومنوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ محکم ہو یا متشابہ ہو، وہ سارے کا سارا قرآن میرے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہے وہ حق ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے، تو وہ اس کا نازل فرمانا بھی کوئی حکمت ہے کہ وہ ایسے ہی بلا مقصد قرآن کو نازل نہیں کیا، ہم نہیں سمجھتے لیکن اس کا نازل کرنا یہ حکمت ہے، یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا متشابہات کا علم، جو قرآن میں متشابہ جو لفظ ہیں یا متشابہ آیات ہیں، ان کا علم کسی کو عطا ہوا یا نہ ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء محققین نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع والا ہے کہ آپ کو بھی اللہ رب العالمین اس کا علم عطا نہ فرمائے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ حضور پر قرآن نازل ہوا، حضور کو قرآن اللہ نے سکھایا، تو پھر اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں حضور کے صدقے میں آپ کی امت کے جو صالحین اولیاء ہیں انہیں بھی اللہ رب العالمین اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح والراسخون فی العلم اس آیت میں آیا کہ پختہ علم میں پختہ لوگ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راسخ فی العلم اس عالم باعمل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو، کہ جو علم اس نے سیکھا ہو اور اس میں اس پر عمل کرنے والا ہو، اسے راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ ایک قول اس کا یہ بھی آتا ہے کہ راسخ فی العلم میں 4 صفتیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ رب العالمین کا اس کے اندر تقوی ہو، لوگوں کے ساتھ وہ تواضع سے پیش آتا ہو، عاجزی سے۔ نمبر 3 دنیا سے اس کی بے رغبتی ہو، دنیا سے اس کا زہد ہو یعنی بے رغبتی ہو، اور نمبر 4 وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو، ایسے شخص کو راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ اور اس قرآن کے سب سے بڑے ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں راسخین فی العلم میں سے ہوں، یعنی کیونکہ حضور نے انہیں دعا دی تھی اور قرآن کے سب سے بڑے جاننے والے، تو آپ فرماتے ہیں راسخین فی العلم میں سے میں ہوں۔ اور حضرت مجاہد بھی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے ہوں کہ جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ اسی آیت کا اختتام ہوتا ہے عقل والے۔ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے کہا عقل والے ہی ہمیشہ نصیحت مانتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلا یہ جو اللہ نے عقل دی ہے یہ بہت فضیلت اور خوبی رکھتی ہے، کیونکہ اسی عقل کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے اور نصیحت ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر یہی عقل جس سے ہدایت نہ ملے تو بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑی بدترین حماقت ہے۔ جیسے اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو جیسے طاقت انسان کو اللہ دے اور یہ طاقت اچھی چیز
چیز ہے، لیکن اسی طاقت کو کسی کمزور پر استعمال کرے تو اب یہ طاقت اس کے لیے بدتر ہے، یعنی اس کا طاقت کا استعمال اس اچھی جگہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ طاقت کا کمزور لوگوں پر کرتا ہے تو اب یہ ظلم بن گیا۔ اسی طرح عقل کا ہدایت پر انسان استعمال نہ کرے، اور اللہ نے مجھے عقل کی دی ہے، مجھے کیا مقصد تھا مجھے دنیا میں بھیجنے کا، پھر بھی قرآن کی طرف انسان نہ آئے اور اس عقل کو استعمال نہ کرے تو گویا کہ وہ بدترین حماقت کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ یہ بات بتائی گئی۔ اب آئیے وہ لوگ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں اور وہ ہدایت جن کو مل جاتی ہے ہدایت عقل کی، تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ سنیے، قرآن ہی بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ نہیں بدلتا، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہی بات اس میں بتائی گئی۔ تو یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل جائے اور اس ہدایت پر وہ قائم رہے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے کامیابی ہے، لیکن اگر کوئی ساری زندگی تو ہدایت پر رہا لیکن مرتے دم اگر اس سے ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں، گویا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، انسان وہی کامیاب ہے کہ جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بڑے سے بڑا مومن بھی مرتے وقت اپنے ایمان کے وہ یعنی بارے میں اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی وہ برے خاتمے سے بے خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء نے کہا اس آیت کو بکثرت ہمیں پڑھنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ والی دعا ہمیں پڑھتی رہنی چاہیے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا یاد کر لے اور اسے پڑھتا رہے اور اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کرے۔ مالک میں ساری زندگی نیک رہوں، لیکن موت کے وقت کیونکہ تکلیف اتنی خطرناک انسان کو ہوتی ہے اور اس وقت زبان وہ اس وقت ساتھ وہ دے کہ اس وقت زبان پر کلمہ ہو اور پھر وہ اس دنیا سے جائے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جو دوسری دعا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین جھوٹ سے پاک ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ کی طرف یہ نسبت جھوٹ کی کرنا بھی یہ کفر ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اس پر لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی، ان کے لیے باقاعدہ رسالے بھی لکھے گئے اور اس پر دلائل بھی دے گئے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کریم، ہم نے آج کا جو کچھ سنایا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، جو آج ہم نے دعا سیکھی، رب کریم ہمارے دلوں کو بھی مرتے دم تک ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ہدایت کے راستے پر ہمیشہ گامزن فرمانا۔ رب کریم ہمیں ایمان کامل نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما، موت کے وقت بھی ہم قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے رب کریم تیرا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا ویسے ہی اپنی قبر سے بھی
محشر کے میدان میں اٹھے گا، رب کریم ہمیں اپنا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ہمارے ایمان کی جتنی کمزوریاں ہیں دور کر دے، اے رب کریم ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما۔ اس درس قرآن میں، اس قرآن کی محبت میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی